مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے اتوار کو کلیسیا حرف عام میں دکھوں کا اتوار یا کھجوروں کے اتوار کے نام سے جانتی ہے۔ آج سے ہم پاک ہفتے کا آغاز کرتے ہیں جو لتوریہ اس سال کا سب سے اہم ہفتہ ہے۔ اس میں ہم ان واقعات پر غور کرتے ہیں جو ہماری نجات کا سبب بنے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے دکھ، موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یسوع مسیح آج فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی قربانی کے ذریعے خدا کی محبت کا اعلان کر سکے۔ آج وہ فسح کے لیے اپنے آپ کو برا کی مانند پیش کرتا ہے تاکہ اس کے خون کے ذریعے پوری کائنات نئی زندگی پا سکے۔ عزیز مومنین، اشعیاء نبی کے صحیفے کے درمیان میں یعنی اس کے 40 سے 55 ابواب تک 4 مختصر حوالہ جات ہیں جنہیں دکھی خادم کے نغمات سے جانا جاتا ہے۔ یہ چاروں حوالہ جات دکھی خادم کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کے مصائب اور تکالیف لوگوں کے لیے نجات بخش ہوں گے۔ ان نغمات میں بنی اسرائیل قوم کی توقع کے خلاف ایک مسیحا کی تصویر کشی کی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کو ایک فاتح مسیحا کی توقع تھی، جبکہ نبی ایک مصیبت زدہ خادم کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی کو انہی نغمات کے پہلوؤں میں دیکھا ہے۔ یہ نغمات یسوع مسیح کو اس کے نجات بخش مشن کے ساتھ وفادار رہنے کی تلقین کرتے ہیں، پھر اس وفاداری کی قیمت چاہے کوئی بھی ہو۔ جیسے کہ لکھا ہے، تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا، میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ یسوع مسیح کی بادشاہی کا مطلب مصائب اور ذلت تھی، نہ کہ صرف شان اور عظمت۔ آج ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی اپنے دکھوں کو مسیح کے نجات بخش دکھوں کے ساتھ ملائیں تاکہ ہم اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہم نبی کے الفاظ پر غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نجات دہندہ نے ہماری نجات کے لیے کیا کیا برداشت کیا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم مسیح کی پہچان کر کے اسے اپنا سکتے ہیں اور مقدس پالوس رسول کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت ابتدائی مسیحوں کے ایمان کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کے لیے یسوع مسیح کون تھا اور اس کا مشن کیا تھا۔ یہ ہماری نجات کے بھید کا خلاصہ ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح نے کلمہ خدا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور گناہ کے علاوہ ہر بات میں ہم جیسا انسان بنا۔ اس نے لوگوں کی محبت اور خدا کی وفاداری میں موت کو خوشی سے قبول کیا، چونکہ اس نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے۔ ہمیں بھی وہی عاجزی، فروتنی، فرما برداری اور محبت کا رویہ اختیار کرنے کے لیے بلایا گیا ہے جو مسیح یسوع کا تھا۔ آج ہم ابتدائی مسیحوں کے ساتھ مل کر دوبارہ خداوند یسوع مسیح پر غور کر رہے ہیں اور انہی کی طرح اپنے سروں کو جھکا کر پشیمان دلوں کو بلند کر کے سچی توبہ کے ساتھ اس کا رحم مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیز مومنین، مقدس لوکا کی انجیل میں چند خصوصیات ہیں جو دوسری اناجیل میں نہیں پائی جاتی، اور خاص طور خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے مقدس لوکا خداوند یسوع مسیح کو بطور انسانوں کا نجات دہندہ پیش کرتا ہے، اور وہ اس کے دکھوں کے واقعات میں بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ نہایت رحیم اور مہربان ہے۔ وہ یسوع مسیح کی موت کو ایک معصوم موت کے طور پر پیش کرتا ہے، جسے دوستوں نے دھوکہ دیا، انکار کیا، چھوڑ دیا، جس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور جسے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مقدس لوکا ہی ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ پلاطس نے 3 بار یسوع مسیح کو بے گناہ قرار دیا، پھر اسی طرح ایک بار ہیرودیس نے بھی اسے بے گناہ قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ صوبے دار بھی یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ آدمی راست باز تھا، یہاں تک کہ ایک ڈاکو کو بھی اس کی بے گناہی بیان کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے گناہوں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ مقدس لوکا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ خدا کی معاف کرنے والی طاقت مسیح یسوع کی موت سے پہلے ہی سرگرم عمل تھی۔ سپاہی اسے ذلیل کرتے، مارتے، کانٹوں کا تاج پہناتے اور یہاں تک کہ مزاحیتاً اس کی صلیب پر لکھ کر لگاتی ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اس تمام صورتحال کے باوجود یسوع مسیح کے منہ سے
کوئی تلخ الفاظ نہیں نکلتے، بلکہ وہ انہیں معاف کرتا ہے۔ وہ اتنے دکھ اور تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی یروشلم کی عورتوں کو تسلی دیتا ہے۔ مقدس لوکا یہ انکشاف کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر کلوری تک یسوع مسیح روح سے معمور تھا اور دعا کے ذریعے اپنے باپ کے ساتھ منسلک رہا، اور اس کا کامل بھروسہ اپنے باپ پر تھا۔ میرے عزیز مومنین، یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یسوع مسیح نے گلیل سے بیت عنیہ تک 90 میل کا سفر پیدل کیا، اور اب اچانک یروشلم کے آخری 2 میل کے لیے اسے ایک گدھا درکار ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بھید ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ جنگ کے لیے گھوڑے کا استعمال کرتے تھے اور امن کے دنوں میں گدھے پر سوار ہوا کرتے تھے۔ ہم ملوک کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سلیمان بادشاہ نے اپنی تاج پوشی کے دن اپنے باپ یعنی داؤد کی شاہی گدی کا استعمال کیا۔ یسوع مسیح بھی امن کے بادشاہ کے طور پر اس مقدس شہر میں داخل ہوتے ہوئے گدی کے بچے پر سوار ہے، اور یوں زکریا نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ اے بیٹی صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ گدی کے بچے پر سوار ہے۔ یسوع مسیح گدی کے اس بچے پر سوار ہوتے ہیں جس پر پہلے کوئی نہ بیٹھا تھا، اور یہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب سیموئیل نبی کے زمانے میں عہد کا صندوق لانے کے لیے ایسے ہی گدی کے بچے کو استعمال کیا گیا تھا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یروشلم میں یسوع مسیح کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ایسا استقبال خاص طور پر کسی بادشاہ یا فوجی افسر کو دیا جاتا تھا۔ 171 قبل از مسیح میں ایسے ہی ایک یہودی فوجی افسر شمعون مکابی کو خوش آمدید کہا گیا تھا۔ ایسا ہی شاندار استقبال یہودا مکابی کو بھی دیا گیا تھا، جس نے 163 قبل از مسیح میں ہیکل کو یونانیوں کے قبضے سے چھڑایا تھا، اور مسیح ہمارا بادشاہ جس نے ہمارے گناہوں کی غلامی سے آزادی دی، اس کا بھی والہانہ استقبال کیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد پر لوگوں نے زبور 118 گاتے ہوئے ہیلیلویا کے نعرے لگائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہوشانہ کے نعرے بھی۔ ہوشانہ کا مطلب ہے ہمیں اب بچا۔ یہاں پر لوگوں نے اس نعرے یعنی ہوشانہ کو استقبال کے طور پر استعمال کیا، جس کا مطلب تھا کہ خدا اسرائیل کے بادشاہ کو بچائے، یعنی کہ لوگ یسوع مسیح کو بطور بادشاہ مانتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا اسے محفوظ رکھے۔ عید فصح پر تقریباً 25,000 بروں کو قربان کیا جاتا تھا، مگر جو برا کاہن اعظم ذبح کیا کرتا تھا اسے عید سے 4 دن پہلے جلوس کی صورت میں ہیکل میں لے جایا جاتا تھا۔ یسوع مسیح جو حقیقی برا ہے، اسے بھی 4 دن پہلے لوگوں نے جلوس کی صورت میں ہیکل میں لے کر جاتے ہیں۔ میرے عزیز مومنین، آج کا دن ہم سب کو دعوت دیتا ہے جب ہم پاک ہفتے کا آغاز کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں اور اس کی مصیبتوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور اس کے زیادہ سے زیادہ تر قریب ہوتے جائیں، تاکہ اس پاک ہفتے کی عبادات میں شامل ہو کر ہم اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہوں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔